بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی سینسٹیو ہے، اور میرے خیال میں اس پہ جتنی بات اوور آل پہ سوشل میڈیا کی جانی چاہیے وہ کم ہے، اور اس چیز کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی جتنی امپورٹنس کی یہ ٹاپک اور یہ جو موضوع ہے یہ اس کا مستحق ہے۔ میں اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے ایک ٹرم کو انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا، انٹروڈیوس تو نہیں ہے، ایکسپلین کرنا چاہوں گا، زیادہ تر لوگوں کو اس کا علم ہوگا، جس کو ہم ایموشنل کوشنٹ کہتے ہیں۔ آپ سب لوگوں نے آئی کیو کے بارے میں سنا ہوگا، جس کو ہم انٹیلیجنس کوشنٹ کہتے ہیں، کہ یہ بندہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے، اس کا اتنا آئی کیو ہے۔ آئنسٹائن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ فلانے کا اتنا آئی کیو تھا، یہ وہ۔ لیکن ای کیو، جس کو ہم ایموشنل کوشنٹ کہتے ہیں، اس کے بارے میں بہت کم لوگوں نے سن رکھا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں میرے خیال میں بہت زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دی جانی چاہیے کہ ایموشنل کوشنٹ ہوتا کیا ہے۔ ایموشنل کوشنٹ بھی ایک، آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹینڈرڈ رکھا گیا ہے، کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تو کوئی بچہ ہے وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے اپنی اسٹڈیز میں، اپنے اپ برنگنگ میں، اس کے جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں وہ اچھا کردار ادا کر رہا ہے، پڑھائی میں اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، کریکولم سب کچھ اچھا ہے اس کا، تو ہم اس کو وہ جنرلائز کر دیتے ہیں کہ اس بچے کا آئی کیو اچھا ہے، حالانکہ ہم نے سیس کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ تو اسی طرح اگر تو کوئی ایسا آدمی ہے یا انسان ہے جو ایموشنلی ویک ہے، ایموشنلی ویک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ میں لائن استعمال کر رہا ہوں، ایموشنلی ویک ہونا۔ ایموشنلی ویک ہے تو اس کا ای کیو کم ہے، اور ایموشنلی وہ اسٹرانگ ہے تو اس کا ای کیو زیادہ ہے۔ ایموشنلی ویک ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ اتنے ولنریبل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں کہ آپ کو ذرا سی بھی کوئی کسی قسم کا ڈسٹریس آتا ہے تو آپ اس کو ایک عام آدمی، ایک صحت مند، مینٹلی اسٹیبل نہیں میں کہوں گا، مینٹلی اور ایموشنلی جس کا کوشچن اسٹرانگ ہو، جس نے اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ رکھا ہو، اس کی بنسبت وہ جس طرح ڈسٹریس کو ہینڈل کر سکے گا، ایک کمزور ایموشنل یعنی کہ لو ای کیو والا آدمی جو ہے وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکے گا۔ اب جو ایموشنل کوشنٹ ہے، اس کو جس طرح بچے کا ود دا پیسج آف ٹائم آئی کیو ڈیولپ ہوتا ہے، اسی طرح ود دا پیسج آف ٹائم ای کیو بھی ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور اب یہ ای کیو اگر کسی بندے کا نہیں ڈیولپ ہو رہا تو اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ چائلڈ ہوڈ سے شروع ہوتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اور یہ جو ایموشنل کوشن کی ڈیولپمنٹ ہے یہ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے، اسکول سے سٹارٹ ہوتی ہے، جہاں آپ بچے کو ٹیوشن بھیجتے ہیں وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، جہاں آپ بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے جہاں آپ بچے کو کسی لوکل ٹرانسپورٹ یا پک اینڈ ڈراپ دلوا رہے ہیں اسکول یا ٹیوشن کے لیے، تو وہاں سے ڈیولپ ہوتی ہے ایموشنل کوشنٹ۔ بچہ کس انوائرمنٹ میں پڑھ رہا ہے، بچے کی انوائرمنٹ اسکول میں کیا ہے، گھر میں کیا ہے، اور بچے کی جو ہے وہ کس کیا کیا اس کے آپ کے علم میں نہیں ہے، اور وہ کن چیزوں سے وہ سفر کر رہا ہے، چاہے وہ 6 سال کا بچہ ہے یا 10 سال کا بچہ ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک بندے کو ان دا لیٹر لائف جو ہے وہ ایموشنلی ویک، ایموشنلی ڈپینڈنٹ سول بنا دیتی ہیں۔ اب گھر میں ایسے کیا معاملات ہیں، اگر تو کوئی فیملی ایشوز چل رہے ہیں ہر وقت جو ہے وہ اگر تو کوئی جوائنٹ فیملی ہے، ایون اگر کوئی سنگل پیرنٹس ہیں، آئی مین صرف سنگل فیملی ہے، والدہ ہیں، والد ہیں اور بچے ہیں وہ رہ رہے ہیں، پھر بھی فیملی میں ایشوز ہو سکتے ہیں، ہر فیملیز میں ایشوز ہوتے ہیں، اور ہر فیملیز کا ان ایشوز کو کوپ کرنے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ کچھ جو ہیں وہ ایگریسو طریقے سے اس کو کوپ کرتے ہیں، کچھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کچھ بڑوں کو انوالو کرتے ہیں۔ تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں اس بچے کے ایموشنل ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں۔ آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے آنے والی نسلوں پہ بہت بری طرح امپیکٹ ڈال رہی ہیں۔ دوسری چیز جو ہے اسکول ہے۔ اسکول میں ہم بچے کو اگر آپ خود چھوڑنے جا رہے ہیں تو وہ گیٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر آگے ٹیچرز جانے، بچے جانے، بچوں سے نہیں پوچھا جاتا کہ اسکول میں کیا ہے۔ کوئی بچہ اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے، کوئی بلی کر رہا ہے، کوئی ہراس کر رہا ہے، اول تو ایک ایسا انوائرمنٹ ہی نہیں ڈیولپ کیا جاتا، بچے کے ساتھ ایسا بانڈ ہی نہیں ڈیولپ کیا جاتا کہ وہ بچہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکے۔ تو ایسا بانڈ ڈیولپ ہونا چاہیے کہ بچے کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی بلی کر رہا ہے، کوئی ہراس کر رہا ہے، ایون لڑکا ہے اس کو بھی کوئی ہراس کر رہا ہے، لڑکی ہے، تو وہ آپ کو اوپنلی آ کے بتا سکے۔ تیسری چیز جو ہے وہ پک اینڈ ڈراپ والی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب آپ کسی بچے یا بچی کو پک اینڈ ڈراپ کی سروس پرووائڈ کرتے ہیں اپنی ایز اے پیرنٹ، ایز اے واٹ ایور، تو آپ کو یہ چیز انشور کرنی چاہیے کہ اس گاڑی میں کون کون جا رہا ہے، گاڑی کے ڈرائیور ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں اچھی طرح، اور اس کے اپنے بچے ہیں، اس کو اس چیزوں کا احساس ہے کہ ایک بچے کی ایموشنل ڈیولپمنٹ میں یہ چیزیں کیسے امپیکٹ کر سکتی ہیں۔ تیسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ فیملی میں، ادر دین اپنے گھر میں جو ایشوز ہے ان کو فیملیز میں آپس میں کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، اس کا بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے بچے کی ایموشنل اور مینٹل ڈیولپمنٹ پہ۔ اب یہ ساری چیزیں، اگر اس کے علاوہ جو ایموشنل ابیوز بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بچے کو اگر نگلیکٹ میں رکھا جائے،
نگلیکٹ میں رکھا جائے، یہ میں بات کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں گا. کوئی بھی والدین اپنے کسی بچے کو بھی نگلیکٹ میں نہیں رکھتا، لیکن ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچے کو دوسرے بچے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی والدین پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں. انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن وہ جو بچہ ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور آپ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ چیز چلتی رہتی ہے. ہی کین ناٹ اوپن اپ، کیونکہ اس کے مطابق اگر وہ یہ بات کرے گا تو وہ ایک غلط بات کرے گا، آپ اس سے بحث کریں گے یہ وہ، تو وہ اس کو اپنے اندر چھپائے رکھتا ہے، اور وہ اس نیگلیکٹ میں رہ کے ایموشنلی ویک ہو جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو میں بیسک میرا مقصد یہ تھا کہ ہمیں چائلڈہڈ سے ہی بچوں پہ اپنے ہر اینگل سے نظر رکھنی ہے، ان کے ساتھ ایسا بانڈ ڈیولپ کرنا ہے کہ وہ ان کا صرف آئی کیو ہی نہیں، وہ صرف پڑھائی میں ہی تیز نہ ہوں، بلکہ وہ معاشرے کے جو مسائل ہیں، دنیا کے جو مسائل ہیں ان کو کوپ کرنے میں، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں مسائل آتے ہیں، اور ہر انسان کا ان کو کوپ کرنے کا میکینزم ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس سب میں اللہ تعالیٰ کی مدد تو بالخصوص ہونی ہی چاہیے اور ہوتی ہی ہے، وہ والا فیکٹر تو سب سے امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک بندہ کی ایموشنلی ڈیولپمنٹ اگر اچھی ہو، ایموشنلی وہ اسٹرانگ ہو، تو اس کے لیے ان مشکلات سے نکلنا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس نے مشکلات سے اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے نکلنا ہے، لیکن ڈیورنگ دا فیز آف دوز پرابلمس اس کے لیے ان چیزوں کو کوپ کرنا آسان ہوگا. اس کو آئیڈیا بہتر ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کے ایموشنس کو ان ساری سچویشن میں کیسے اسٹرانگ رکھنا ہے، کیسے ایک بیلنس وے سے لے کے چلنا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو اگر یہ ایموشنل ڈیولپمنٹ اور ای کیو پہ دھیان نہ دیا جائے تو لیٹر لائف میں انگزائٹی، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں فیکٹرز جو ہیں وہ پریویل کرتی ہیں، اور پھر ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیا ہے کہ یار مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے، مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، میرے ساتھ تو کوئی ایسا بڑا خدا نہ خواستہ حادثہ بھی نہیں ہوا، میں کیوں پی ٹی ایس ڈی میں جا رہا ہوں. پی ٹی ایس ڈی میں بعض لوگ ہوتے ہیں اور ان کو نہیں پتا ہوتا، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ مجھے ویسے تو کوئی ایسا میجر ٹراما ہوا ہی نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ ایک کرونک ٹراما چل رہا ہوتا ہے، ایموشنل ٹراما چل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کرونک ہی پی ٹی ایس ڈی میں چل رہے ہوتے ہیں. ایون آپ میڈیسن بھی لے لیں، جب تک آپ اس کرونک انوائرمنٹ، کرونک ٹراما والے انوائرمنٹ سے نہیں نکلیں گے تو آپ اس پی ٹی ایس ڈی کو ٹریٹ نہیں کر سکیں گے. تو یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ میں اس چیز کو شیئر کروں، کیونکہ میں آج کل دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں، اس چیز پہ بات نہیں ہوتی ہے. ہمیں مینٹل ہیلتھ ایشوز کی اویئرنیس کو بڑھانا ہے. آپ اس چیز میں مجھے سپورٹ کریں، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میرے امید ہے، کیونکہ آپ سنتے ہیں کہ بہت سارے میں تو ذکر نہیں کرنا چاہ رہا اس بات کا، لیکن بہت سارے کیسز آپ کے سامنے ہی ہیں، بیچ میں بھی جو ایشو ہوا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اس چیز سے لنکڈ ہیں. تو براہ مہربانی اس چیزوں پہ نظر ثانی کریں. ہمیں اپنے بچوں کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر اس شخص سے دور رکھے جس کی نظر، سوچ جو ہے وہ ان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. میرے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ، اور بہت جلد ایک اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.